بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کے پیٹ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کھانے کے بارے میں لوگوں میں کافی چیمی گوئیاں ہیں اور لوگوں میں کافی انتشار پایا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پتھری، اور بہت سارے علاقوں میں اس کو پوٹا بھی کہا جاتا ہے۔ تو پتھری یا پوٹا کا کھانا یہ جائز ہے یا نہیں، اس مسئلے کو انشاءاللہ آج ہم وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، بہت سارے لوگ، بلکہ کہہ لیجیے دنیا میں اکثر لوگ چکن کو بہت ذوق اور شوق کے ساتھ کھایا کرتے ہیں، لیکن جب چکن کو ہم کھاتے ہیں تو اس کے آل پارٹس کو کھایا نہیں جاتا ہے، بلکہ جانور میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کھانے کا ہماری شرع میں حکم نہیں ہے، جن کو کھانا ناجائز و حرام ہے، تو ان کو پھینک دیتے ہیں۔ اب انہی چیزوں میں سے ایک چیز کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں جس کو پوٹا اور پتھری کہتے ہیں۔ تو یہ کھانا ہماری شرع میں جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اگر ہم پوٹے کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پتھری وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مرغی جو کچھ خوراک کھاتی ہے وہ ساری خوراک وہاں پر جا کر جمع ہو جاتی ہے، اور وہیں پر مرغی کے پاخانے کی شکل اختیار کرتی ہے وہ خوراک اس کی۔ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ شرع میں جو رول ہے کہ جو گندگی والی جگہ ہوتی ہے اس کو کھانا ہماری شرع میں ناجائز ہے، جو گندگی والی جگہ ہوتی ہے۔ تو پتھری میں بھی چونکہ مرغی کا پاخانہ جمع ہوتا ہے، وہ گندگی والی جگہ ہے، تو اس اعتبار سے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کو کھانا بھی ناجائز و حرام ہے۔ حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پتھری کو کھانا جائز اور درست ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے، وہاں بھی تو گندگی رہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے ایک شرط لگائی ہے کہ پتھری جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، ایک پتلا سا پردہ ہوتا ہے۔ تو آپ جب پتھری کھانا چاہیں تو آپ اس باریک جھلی کو پہلے الگ کر دیں، الگ کرنے کے بعد پھر اچھے طریقے سے پتھری کو صاف کر لیجئے، اس کے بعد آپ بلا شک و شبہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر جو گندگی یعنی مرغی کا پاخانہ جو جمع ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پتھری سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ پتھری کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے اسی جھلی کے ٹچ میں وہ گندگی رہتی ہے، تو پتھری میں ڈائریکٹ ٹچ نہیں ہوتی ہے وہ گندگی۔ اسی بنا پر علماء نے شرط رکھی ہے کہ اس پتلی سی جھلی کو نکال کر آپ پھینک دیجئے، پھر اچھے طریقے سے اس کا صاف کر لیجئے اور آپ بالکل کھائیے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، پھر تو اجڑی بھی کھانا جائز ہو جائے گا اچھے طریقے سے اگر ہم دھل لیں گے؟ نہیں، یہاں پر ایک فرق ہے۔ اجڑی اور پتھری میں فرق یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پتھری کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے اور گندگی اسی جھلی کے اندر رہتی ہے، تو اس کو پھینک کر پتھری کھا سکتے ہیں۔ لیکن اوجھڑی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گندگی ڈائریکٹلی اوجھڑی کے ٹچ میں رہتی ہے، وہاں پر بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، تو گوبر جو ہے وہ اوجھڑی کے نس نس میں ایک ایک جگہ پر شامل ہو جاتی ہے، تو ڈائریکٹلی وہ گندگی والی جگہ ہے۔ اسی بنا پر ہمارے اکثر علماء نے یہ فتویٰ دیا اور حکم لگایا کہ اوجھڑی کو کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے جائز ہونے کا فتویٰ بھی دیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر علماء کا یہی قول ہے، اور اکثر کا جب قول ہی ہے تو بچنا بہتر ہے۔ تو بہرحال اوجھڑی میں ڈائریکٹلی گوبر ٹچ میں رہتا ہے، اسی بنا پر اس کو کھانا ہمارے علماء نے ناجائز فرمایا۔ لیکن پتھری میں باریک جھلی کے اندر گندگی ہوتی ہے، تو اسی فرق کی بنا پر پتھری کو کھا سکتے ہیں اور اوجھڑی کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔